ہماری حکومت تو لگ بھگ 3.5 سال کی حکومت تھی، اور جس میں باوجود انٹرنیشنل وبا جو کہ کووڈ کے نام سے جانی جاتی ہے 100 سال میں ایک دفعہ آئی، اور اس نے پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ ہم ان ملکوں میں سے 2-3 ملکوں میں سے جو ٹاپ کے تھے، جس کا کہ اعتراف ساری دنیا کرتی ہے کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کس طرح سے بچایا اور لوگوں کی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کی۔ اس میں اللہ کا بھی کرم تھا اور ہماری حکمت عملی تھی۔ تو اس کے باوجود یہ اکانومی 5.6 اور پھر 6 پہ اس دفعہ گرو کر رہی تھی۔ ہماری ملک میں کوئی فورن ایکسچینج کے کرائسس نہیں تھے، ہمارے ملک میں ریمیٹنسز آ رہی تھیں، ایکسپورٹ ریکارڈ لیول کی تھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو چل رہی تھیں، مشکلات تو تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی حکمت عملی بنائی جا رہی تھی جس میں کہ اس ملک کو اس مشکل اس بھنور میں سے نکالا جائے۔ لیکن ہوا کیا، جب ہم نے خاص طور پہ جب پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں، اور پھر خاص طور پہ یوکرین کے بعد اور بھی بڑھیں، تو ہم نے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت انہوں نے رشیا کے ساتھ یہ طے کیا کہ ان کو ڈسکاؤنٹ پہ گندم بھی اور پیٹرول بھی ملے گا، جو کہ ایگزیکٹلی انڈیا نے بھی کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انڈیا میں ایک انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی مفادات کی تحفظ کرنے والی گورنمنٹ ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو آئے ہیں، جو کہ لائے گئے ہیں، ان کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد، اگر ان کو اتنے یہ نالائق ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر یہ حالات ہے تو انہوں نے حکومت لی کیوں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں لی ہے حکومت۔ ایک تو یہ چونکہ وہ ہوتے ہیں پونز ہوتے ہیں سازش میں، جو کہ مہرے ہوتے ہیں، جو کہ جن کو کہ کوئی اور موو کرتا ہے۔ یہ ان کی سیلف انٹرسٹ صرف یہی تھی کہ ان کے کیسز ختم ہوں، یہ اپنے آپ کو NRO دے سکیں۔ یہی دیکھا آپ نے کہ آتے ساتھ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ECL سے نام نکالے، فوراً رد و بدل کیا، وہ FIA کے جو ٹاپ کی پوزیشنز تھیں، ریکارڈ کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو وہ الحمدللہ کہ وہ مگر سپریم آپ کورٹ جو نے فرما رہے ہیں شریف فراز اس کو روک صاحب دیا۔ کہ آپ کی حکمت عملی میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ رشیا سے آپ کو گندم اور تیل سبسیڈائز لینا تھا، کم قیمت پہ لینا تھا، 30% کم قیمت پہ لینا تھا۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے سوائے حماد اظہر صاحب کے خط کے جو انہوں نے بھیجا، اس کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس حکومت نے اپروچ کیا رشین گورنمنٹ کو، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے خط فورن آفس کے ذریعے بھیجا، پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر مفتہ اسماعیل کا بہت ہی ایک مذاق خیز، جو کہ ہمارے خزانہ کے وزیر میں ہیں، ان کا ایک بڑا ہی مذاق خیز بیان اور ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر روس ہمیں آفر کرے اور اگر ہم پہ کوئی سینکشنز نہ لگیں تو ہم اس پہ غور کریں گے۔ یہ تو حالت ہے آپ کے فائنانس منسٹر کی کہ جو کہ ابھی بھی جو امریکہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہے اس کا سانس ڈوب رہی ہو ملک کے عوام کی، وہ اس کو بچانے کے لیے اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے وہ رشیا کے رشیا آئے گا، جیسے ایک بیکاری کہے کہ جی مجھے گھر میں آ کے بھیگ دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ان کا اس سے تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ یہ عوام پہ کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا مذاق کیا گیا ہے کہ ان جیسے نااہل کرپٹ لوگ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو پرائم منسٹر ہے اور جو چیف منسٹر ہے، مجھے فاروق سلیم صاحب کا بھی کامنٹ چاہیے ہوں گے، گو کہ وہ اکانومی کے ہیں، لیکن اکانومی اور پولیٹیکل اکانومی وہ کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہوتا۔ کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے، جو کہ بھگت رہا ہے تاریخیں، کس کی اپنی ضمانتیں کرا رہا ہے، کس پہ سیریس کرپشن چارجز پہ، منی لانڈرنگ چارجز کے، اسی طرح ان کا بیٹا ایک تو جو بھاگا ہوا ہے ایبسکانڈر ہے، اور ایک جو ہے تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کی کتنی بڑی بے عزتی ہے